میرے رسول پاک نے ایک ایک شخصیت کیسی پیدا کی نہ وہ میرے محبوب کی وہ جو محمدی یونیورسٹی تھی ان کی بارگاہ میں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب گئے نا تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ لنکن ان میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے آپ نے آکسفورڈ میں کیوں نہیں ایڈمیشن لیا؟ بڑا خوبصورت جملہ کہا اللہ کے اس بزرگ ولی نے، میں تو ان کو کہتا ہوں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے یار میں نے مختلف یونیورسٹیاں وزٹ کی تھی لیکن یہ جو لنکن ان یونیورسٹی ہے نا اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان محمد ہے اللہ تعالی۔ میں نے سوچا کہ جب میں اس میں داخل ہوں گا تو میرے سر پہ اپنے نبی کے نام کا سایہ ہوگا، جب میں نکلوں گا تو میرے سر پہ نبی کے نام کا سایہ ہوگا۔ تو پھر احباب گرامی دیکھا آپ نے کہ جو نبی پاک کے نام کے سائے تلے رہا وہ کیسا ہیرو بنا، اور جو ذات مصطفیٰ کے زیر تربیت بنا بھی جو صرف پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سائے تلے نکلتا اور جاتا تھا، اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور جن کو خود ذات رسالت نے تربیت فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ کیسے قانون دان بنے، کیسے جج بنے، کیسے وکیل بنے، انہوں نے پھر ایسا قانون کائنات کو بنا کے دیا کہ آج بھی کفار یہ لکھنے پر جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں اور برضا و رغبت لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ انہوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہستیوں کے ذریعے سے ہی پڑھا ہے، ان کے ذریعے سے ہی پڑھا ہے نا۔ ان کے جب انہوں نے قوانین دیکھے، اصول دیکھے، معاملات دیکھے تو وہ اعلان کر گئے کہ قرب سلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اس لیے ہم خوش بخت ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں بھی یہ فیض عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ سنیے دیکھیں یہ عقیدہ ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میرا نام عمر فاروق ہے، میرے والد کا نام خطاب ہے، میں فلاں ہوں، نہیں۔ یہ بھی کہتے تو سچ تھا، بالکل بجا تھا۔ فرمایا کنتو عبدہ وخادمہ، پہلے نبی پاک سرکار کا نام لیا پھر آگے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ ہوں اور ان کا نوکر۔ عبدہ وخادمہ، کیا خوبصورت اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا میرا تعارف یہ ہے، میرا کوئی تعارف نہیں، میرا کوئی نام۔ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے صوفیاء کے سردار۔ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک مجھے بزرگ ملے، بڑے روحانی تھے، ان سے میں نے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ اپنے مرشد کا نام لے کے کہنے لگے ان کا خادم ہوں، ان کا غلام ہوں۔ آپ کہاں؟ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے میرے مرشد فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ یقین جانیے مجھے رونا آیا کہ ایسے بزرگوں سے پھر حضرت عمر فاروق کی یہ بات کہ یہ جو تعارف کا انداز ہے نا یہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے کہ جب تو کسی کا مرید ہے تو پھر تیرا کیا تعارف ہے؟ تیرا نام کہاں رہ گیا؟ نام تو تیرے سائیں کا ہے نا۔ اس لیے انہوں نے بتا دیا ہمارا تعارف یہ ہے کہ میں بندہ محمد ہوں، میں خادم محمد ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو لوگ آج بڑا کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے بڑے فالورز ہیں، صحابہ کرام کا بڑا نام لے کے اسلام پہ واردات کرتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عبد الرسول نام رکھنا چاہیے لوگ۔ کیا نام رکھنا چاہیے؟ کہتے ہیں عبداللہ تو ہوا بھائی، عبداللہ تو ہوا، یہ تو ہو گیا۔ یہ تو وہ بھی پسند کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نام نہاد توحید کے ٹھیکیدار اور علمبردار ہیں۔ یہ عبد الرسول کیا ہوا؟ اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابی خلیفہ رسول، ان کو نہیں کسی نے سمجھایا تھا کہ توحید کے مکان میں شغاف پیدا ہو جائے گا عبد الرسول کہنے سے، بندہ عبداللہ ہوتا ہے عبد الرسول نہیں ہوتا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے مزار اقدس پر بے حد و بے حساب لمحہ لمحہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ بتا گئے کہ عبد الرسول ہی حقیقت میں عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرسول ہی حقیقت میں عبداللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو رسول کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے
یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف بھی یوں کروایا کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں رسول پاک کا بندہ ہوں، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور بندہ. یہ سکھایا انہوں نے. آپ بھی اور میں بھی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا تعارف، اللہ پاک ہمیں بھی یہ منزل عطا فرمائے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بھی تعارف کروا سکیں. ہم بندہ، میں بندہ مصطفیٰ ہوں، میں بندہ رسول خدا ہوں. یہ انہوں نے سکھایا. ان کی زندگی سے اب ہمیں کچھ ضروری اس طرح کے، یہ جو میں نے عرض کیا عقائد ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ان کا انداز ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے چچا جی، معروف حدیث پاک ہے. وہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی ان کی چھت تھی حضرت عباس کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر بنایا تھا. تو اوپر سے پانی آیا جس میں کسی پرندے کے خون کی آمیزش تھی، شاید انہوں نے اوپر کوئی جانور ذبح کیا تھا، پرندہ وغیرہ، مرغی سرگی. تو پانی آیا نا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، اس سے تو چھینٹے پڑیں گے. آپ نے فرمایا یہ پرنالہ جو ہے نا، اس کو اکھاڑ دو، اتار دو. اکھیڑ دیا. نماز جمعہ ختم ہوئی. حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں پرنالہ اتار دیا. آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کوئی بات آپ سے کر سکتا ہوں؟ فرمایا جی کریں. یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا ہے نا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے لگایا تھا. اچھا، اب وہ توجیہ پیش کر سکتے تھے آگے سے کہ اے رسول پاک کے چچا جان، میں نے اس لیے اتارا ہے کہ اس سے اب چونکہ اب ذرا رش بھی زیادہ ہے، اس سے لوگوں پر چھینٹے آتے ہیں. بالکل صحیح تھی ان کی توجیہ، اگر پیش کر دیتے تو ہو سکتا تھا وہ مان بھی جاتے، کہتے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس نیت سے کیا ہے تو درست ہے. نہیں، عشق مصطفیٰ کا تقاضا کچھ اور تھا. عرض رونے لگے، آنسو آ گئے. اچھا، رسول پاک نے لگایا اور عمر نے اکھاڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ فرمایا اب ایسا ہے کہ میں کھڑے ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو لگائیں اور اس کو درست کریں تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے اس کو میں برقرار رکھ سکوں. خود کھڑے ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پہ چڑھے اور اس پرنالے کو درست کیا. تب تک نہیں اترے جب تک وہ پرنالہ درست نہیں ہو گیا. یہ عشق مصطفیٰ کا انداز تھا. اور وہ کئی بار میں نے عرض کیا کہ اس قدر محبت کرتے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جا رہے ہیں سواری پہ، یوں کسی جگہ سے یوں کر کے نیچے گزرے تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو آپ کے سر سے ٹکرا جائے؟ آپ یاد آ گیا، آنسو آ گئے. فرمایا یہی جگہ تھی، یہی ٹائم تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے. یہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کی ٹہنی تھی، میرے نبی پاک یہاں سے گزرے تھے. اگرچہ آج درخت نہیں ہے، اگرچہ آج وہ ٹہنی بھی نہیں ہے، لیکن جگہ تو وہ ہے، لیکن وقت تو وہ ہے. تو میں نے چاہا اپنے محبوب کی ادا کو ہی ادا کرتا چلا جاؤں. نہیں، یہ محبت ہی اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، کہ اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی وہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے احباب گرامی، ہمیں ان کی زندگی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے کتنی محبت کرتے تھے. نہیں، اپنے سے اوپر چلے جائیں، کتنی محبت کرتے تھے. بات بات پہ آہ بھر کے کہا کرتے تھے کہ عمر تو جو بھی کر لے، ابوبکر صدیق کی ایک آج ایسی تیری ساری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں عمر ہوں، یعنی تم دیکھ لو اللہ نے مجھے جو شان عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود شان ابوبکر صدیق بہت بلند ہے. اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے. یہ بھی عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار تھے تو فرمایا کھڑکی سے منہ نکال کے کہا، لوگوں اگر میں ایک شخص کو تمہارے اوپر خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا تم راضی ہو؟ نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. تو حضرت علی بولے کہ اگر تو وہ عمر ہے تو پھر میں راضی ہوں.
اگر عمر ہے تو پھر میں راضی ہوں، کیونکہ وہ اصل میں ملتے تھے نا، معاملات اور خیالات ایک تھے۔ اس لیے احباب گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب، ان سے ہمیں زندگی کا کرینہ ملتا ہے۔ میں عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت ضائع نہ کریں، وقت ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ میں آج ایک پڑھ رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی اب میں کچھ کمزور ہو گیا ہوں اپنی عمر کی وجہ سے، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، بس مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں ایک کونے میں اور نفل پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ دیکھیں اندازہ کریں۔ اس نے کہا جی میں چونکہ اب مزدوری نہیں کر سکتا تو میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں اور میں وہاں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، نفل پڑھتا رہتا ہوں۔ قربان جائیں، کیسے لیڈر تھے ہمارے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں کو فرمایا کرتے تھے، وہ کوئی دین کا نہیں، کوئی دنیا کا ہی کام کر لو، فارغ نہیں بیٹھنا تم نے، وقت ضائع نہیں کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس نے وقت ضائع کر دیا اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ وقت نہیں، کچھ کرنا چاہیے کسی طرح سے بھی۔ تو اس نے کہا حضرت کیا کروں؟ فرمایا بھی کچھ ایسا کرو جس سے تیری بیوی کو بھی فائدہ ہو، تیرے بچوں کا بھی فائدہ، کچھ ایسا کرو، یعنی جو تو کم از کم کر سکتا ہے اپنی زندگی تک وہی کرتا رہے، وہی کرتا رہے۔ یہ فارغ بیٹھنا اور صرف اللہ اللہ کرتے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ اگر وہ تجھے مسجد میں لا کے بٹھا دے اور تجھے ان دنیا کے مشاغل سے جو اللہ نے تیرے اوپر واجب کیے ہیں ان سے تجھے دور کر دے، یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ بھی نبی پاک سرکار کی سیرت نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے عظیم لوگ تیار کر کے دیے کہ جنہوں نے ہماری دنیا کی بھی ڈائریکشن ہمیں دی اور ہماری آخرت کا بھی قبلہ درست کیا۔ اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمارے دینوں دنیا کو بہتر فرمائے۔ اور ان کی اہل بیت سے محبت دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کہ جب مدائن، جب ایران فتح ہوا، اپنا مدائن کی فتح ہوئی تو مال غنیمت تقسیم کرنا تھا، تو حضرت حسنین کریمین کو انہوں نے یہ جو مشہور لفظ ہیں، جب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ یا ابھی، اے میرے والد گرامی، میں تو تب جوان تھا، جہاد کرتا تھا جب حضرات حسنین کریمین بچے تھے، تو آپ نے ان کو وہ زیادہ حصہ دیا اور مجھے تھوڑا دیا ہے، تو وہ معروف الفاظ فرمایا تھا، تیرا باپ حسنین کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں حسنین کی ماں جیسی نہیں ہے، اور تیرا نانا حسنین کے نانا جیسا نہیں، تیری نانی خدیجہ جیسی نہیں ہے، تیرے ماموں رسول کے بیٹوں جیسے نہیں ہیں، تیری خالائیں رسول کی بیٹیوں جیسی نہیں ہیں، تیری پھپھو ام ہانی جیسی نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے گنوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو۔ فرمایا دیکھ اگر تو ان رشتوں میں یہ فضیلت رکھتا ہے تو آ میرے پاس بات کر، جو فضیلت اللہ نے حسنین کو عطا فرمائی ہے وہ فضیلت تیرے پاس نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا یہ بات پتہ چلی حضرت علی کو کہ حضرت عمر فاروق نے آج تقسیم کرتے وقت ایسے کیا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تو ایسے رشتے جو عظمت والے رشتے ہیں تو نہیں رکھتا، وہ عظیم رشتے۔ پتہ چلا ان عظیم رشتوں سے بھی کسی کی فضیلت ہوتی ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس جی وہ عمل ہی بڑا ہوتا ہے، یہ رشتوں کی فضیلت، کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ بھئی اگر رشتوں کی فضیلت نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو کیوں کہتے؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ آپ نے سمجھایا کہ یہ رسول کی نسبت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، ان رشتوں کی الگ سے ایک فضیلت ہے اگر کوئی رشتہ رکھتا ہو۔ یہ آپ لوگ آل رسول کا ادب کیوں کرتے؟ مطلب ہم بھی تو آپ جیسے ہی، ہمارے ہاتھوں پہ کوئی شہد تو نہیں لگا ہوا، چوم لیتے ہیں لوگ، ادب کرتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی احترام کرتا ہے، بات مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون رسول ہے، یہی وجہ ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ یہ اولاد بطول ہے، اولاد علی ہیں، یہ رشتوں کا اعزاز ہے اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک یہ کائنات والوں کو بتایا کہ لوگوں، حضرت عبداللہ ابن عمر وقت کے محدث تھے،
فقیہ تھے. یہ ہماری فقہ کے کتنے مسائل ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ ہیں. محدث تھے، فقیہ تھے، عبادت گزار تھے، زہد و تقوی کے مالک تھے. صوفیاء اور زہد والے صحابہ میں ان کا نام ہے باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ تو عمر کا بیٹا بھی ہے، تو فقیہ بھی ہے، تو محدث بھی ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حسنین کے رشتے عظیم ہیں. حسنین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کے نانا نانی جیسا کسی کا نانا نہیں. تو یہ عظیم المرتبت نسبتیں رکھتے ہیں. جب یہ بات پہنچی نا مولا علی علیہ السلام کو تو انہوں نے فرمایا کہ مسکرائے، فرمایا عمر کا ایسا کہنا ہی بنتا تھا کیونکہ وہ جنت کا چراغ جو ہے. اچھا لوگ اب وہاں سے یہ خبر واپس پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جو واپس فوراً مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے حضرت مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا علی علیہ السلام آپ نے ایسے کہا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے، لیکن میں نے نہیں کہا، یہ رسول پاک نے کہا ہے. اچھا اب بات ختم نہیں کی حضرت عمر فاروق، فرمایا آپ ایسا کریں نا مجھے لکھ دیں، اے علی مجھے لکھ دے. حضرت علی علیہ السلام نے قلم پکڑا اور یوں لکھا کہ میں نے سنا رسول پاک سے. رسول پاک فرماتے ہیں مجھے بتایا جبریل نے، اور جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کہا ہے اللہ نے. مجھے کس نے کہا؟ اللہ نے، کہ عمر جنت کا چراغ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں، حدیث پاک ہے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عمر جنت کا چراغ ہے. ضامن ہوں، لفظ پہ توجہ کریں. علی اس بات کی ضمانت دیتا ہے. دیکھیں یہ ضمانتیں ہر کسی کی نہیں دیکھی جاتی. میدان حشر میں یہ کس کا ضمانت نامہ جائے گا کہ جس کے اوپر لکھا ہوگا اس کا علی ضامن ہے. بتا دیا قیامت تک کہ علی علی کرنے والوں کو کہ علی علی کرنے والوں علی عمر فاروق کے جنتی چراغ ہونے کا ضامن ہے. اس بات کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، ازالۃ الخفا، ہماری اہل سنت کے بزرگوں کی یہ کتب لکھی ہوئی ہیں ان میں، اور دار قطنی شریف کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. تو اس لیے حباب گرامی حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی پاک کے لکھے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اس ضمانت نامہ کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ جب میں قیامت والے دن اٹھوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ مولا میرے پاس علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ضمانت نامہ موجود ہے کہ میں جنت کا چراغ ہوں. تو حباب گرامی یہ کائنات کو کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر کہ نبی پاک فرمائیں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو. بھئی عشرہ مبشرہ ہے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے نام لے کے نہیں فرمایا عمر جنتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمر کا میں نے وہاں معراج پہ محل دیکھا ہے اور اس محل میں میں نہیں گیا عمر کی غیرت کی وجہ سے. تو جناب عمر رو پڑتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے آپ نے، میری غیرت کی وجہ سے آپ نہیں گئے تو مجھے آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کا جنت میں ایک محل ہے، ان کو اللہ رب العالمین یہ شان عطا فرمائے گا. ان تمام تر فرامین رسول کے باوجود اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کہہ دیں کہ اے علی آپ لکھ دیں؟ رسول پاک سے نہیں لکھوایا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو فرمایا مجھے لکھ دیں، نہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اے لوگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے باوجود بھی یہ ذہن میں رکھو کہ علی سے مستغنی نہ ہو جانا، کہیں علی کا دامن نہ چھوڑ بیٹھنا. رسول سے محبت کرنے والوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، یاد رکھ لو بچے گا وہی جس کی گارنٹی علی دے گا. حالانکہ یہ تو بچے ہوئے لوگ تھے. کیا ہے بھئی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نا؟ رسول پاک نے جو فرمایا تھا تو یہ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟
مسئلہ سمجھ آیا؟ رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا یہ وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جن کا درجہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہے۔ سابقون یعنی سبقت لے گئے سب پر، اولون جو اول درجے والے لوگ ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جن کو اللہ نے اوپر لکھا ہے اولون، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے باوجود علی پاک سے لکھوانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ معنی رکھتا ہے عمر سے محبت کرنے والوں، میں نے امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفہ رسول ہونے کے باوجود، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنتی کا سرٹیفکیٹ لینے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ سے ایمان والا ہونے کا سند لینے کے باوجود بھی علی سے لکھوایا ہے، تاکہ تم یہ جان لو کہ اگر عمر ان سے اپنے لیے ضمانت نامہ لکھوا رہا ہے تو تمہارے لیے بھی اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ان کی زندگی سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے۔ تو پتہ چلا جو اس کا ایک اور پہلو کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے، کیونکہ انہوں نے حسنین کریمین سے محبت کی تھی نا حضرت عمر نے، ان کی محبت اور عظمت اور فضیلت بیان کی تھی۔ پتہ چلا کہ اس عمل سے جو حضرات حسنین کریمین کی فضیلت کا اعلان کرے، اظہار کرے، اقرار کرے، لوگوں کو ان کی فضیلت بتائے، اس پر علی راضی ہوتے اور اس کو نواز دیتے ہیں اپنی بارگاہ سے۔ یہ بھی اس واقعہ سے ایک پہلو یہ بھی پتہ چلا کہ جو حسنین کریمین کی فضیلت کا اظہار کرے، مولا علی اس سے خوش ہو کے اس کے لیے ضمانت لکھ دیتے ہیں۔